اگلے زمانے کے لوگ کیسے رہتے تھے، ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی، دکھنے میں کیسے تھے اور انہوں نے ترقی کیسے حاصل کی۔ ہیلو گائز، السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آپ سب کو اس چینل ٹرانسپیرنٹ برین کی فرسٹ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کی انوکھی تاریخ کے بارے میں۔ دنیا کی تاریخ میں 4 بہت بڑے پیریڈز، پہلا پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں اینشینٹ ٹائم، دوسرا دا مڈل ایجز، تیسرے پیریڈ کو کہا جاتا ہے ارلی ماڈرن ایرا، اور چوتھا پیریڈ جو اب تک چل رہا ہے اسے کہتے ہیں ماڈرن ایرا۔ اس ویڈیو میں ہم صرف ایک پیریڈ کی بات کریں گے جو کہ بہت بڑا پرانا ہے اور جسے سننے اور سمجھنے میں مزہ آتا ہے۔ اس پیریڈ کو کہتے ہیں اینشینٹ ٹائم، یعنی گزرا ہوا وقت، پرانا زمانہ۔ پرانا زمانہ ہم 2.5 ملین ایئرس اگو پہلے والے وقت کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے بننے کی شروعات تھی۔ اس زمانے کے لوگ کو کھانے پینے کے سوا کچھ عطا پتہ نہیں تھا، سارا دن کھانے پینے کے بندوبست میں گزارتے تھے اور رات کو جہاں آتا تھا وہاں سو جاتے۔ خاص طور پر پیڑوں پہ سونے سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور وہ روز کو کئی جانوروں کو اپنا شکار بناتے اور ان کو کچا کھا جاتے۔ بہت زیادہ شکار کرنے سے جانور کم پڑ جاتے تھے۔ کبھی جانور نہیں ملنے کی صورت میں وہ پنچھی اور مچھلیاں پکڑ کے کھاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، کبھی کبھی بھوک کے مارے اپنے جیسے انسانوں کو کھا جاتے، اور وہ اپنی کسی بھی سہولیات کے لیے مختلف جانوروں کی چمڑی، شیر سے ان کے دانت اور مختلف درختوں کی لکڑیاں اور پتے استعمال کرتے تھے۔ جنگلی جانوروں سے لڑتے تھے اور ان کو شکار بناتے۔ وہ کئی جانوروں کی چمڑی اور دانت استعمال کر کے انہوں میں سے اپنے آپ کو جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے ہتھیار بناتے۔ خاص طور پر ہاتھی کے دانت استعمال کرتے تھے۔ جیسا کہ آج ہم ایک کپڑے کی بنی ہوئی ڈریس پہنتے ہیں، پرانے زمانے میں وہ تو نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے جسم کو درختوں کے پتے لگا کر چھپاتے تھے۔ اگر ان کو کبھی جنگلی جانور کاٹ لیتا تھا تو وہ کسی درخت کے پتے میں سے پانی نکال کے اس زخم کو لگاتے تھے۔ اور پرانے زمانے کے لوگ خاص طور پر ندیوں کے کناروں پر رہتے تھے تاکہ ان کو پانی بآسانی سے مل سکے۔ جنگلاتوں میں بھی رہتے تھے تاکہ ان کو کھانے کے لیے جنگلی جانور مل جائے، اور جب بارش ہوتی تھی تو پتھروں کی کیوز میں چھپ جاتے۔ اینشینٹ ٹائمز کے لوگ بڑے پیڑوں پہ آسانی سے چڑھ جاتے، پانی میں تیرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کودنے کے ماہر تھے۔ اگر بات کریں ان کے فیس اور باڈی اسٹرکچر کی تو ان کی نتنیں بڑی اور ان کا ناک چوڑا ہوتا تھا۔ اینشینٹ ٹائمز کے انسانوں کی ہڈیاں بہت مضبوط اور موٹی ہوا کرتی تھی۔ اگر ان کے وزن کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل میوزیم میں رکھا ہوا ان کا اسکل جو کہ زمین سے فاصل طور پر ملا تھا، ان کا وزن ہی 25 کلو گرام ہے۔ تو آپ ہی بتائیں ان کی باڈی کا وزن کتنا ہو سکتا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگوں کے ناخن بڑے ہوا کرتے تھے تاکہ ناخن سے وہ آسانی سے شکار کر سکے۔ ان کے بال بڑے اور گھنے ہوا کرتے تھے۔ ایک انٹرسٹنگ سی بات، پرانے زمانے کے لوگ دکھنے میں تو گوریلا جیسے تھے لیکن رہتے بھی گوریلا جیسے ہی تھے۔ میں نے بتایا کہ وہ جنگلی جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ اب سوال آتا ہے کہ وہ اتنا پرانا زمانہ ماڈرن ٹیکنالوجی میں کیسے تبدیل ہوا۔ آؤ ابھی بات کرتے ہیں دنیا کی ترقی کے بارے میں۔ اس دنیا میں 2 بڑی ریولیوشنز آئی جس نے دنیا کو چینج کر دیا۔ ان میں سے ایک ریولیوشن کو ایگریکلچرل ریولیوشن کہا جاتا ہے۔ ایگریکلچرل ریولیوشن کو نیولتھک ریولیوشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ میں ایک ایسی ریولیوشن تھی جس نے اس ساری دنیا کو اپنی ترقی کے پیچھے بھگا دیا۔ ایگریکلچرل ریولیوشن کا مطلب ہے فصل اگانا۔ ایگریکلچرل ریولیوشن 12,000 سال پہلے سٹارٹ ہوا۔ سب سے پہلے فصل اگایا گیا تھا ایک ماؤنٹین رینج پہ جس کا نام ہے زیگروس ماؤنٹین رینج، جو کہ ایران اور عراق کے بارڈر پر ہے۔ اگلے زمانے میں جب لوگوں میں فصل اگانے کی صلاحیت نہیں تھی تب وہ انسان صرف جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے اس دنیا میں جانوروں کی اسپیشیز کم ہوتی تھی۔ اگر فصل پہلے نہ اگا ہوتا تو آج تک لوگ جانوروں کو کھاتے، اور میرے خیال سے تو آج تک کوئی بھی جانور نہیں بچتا اور انسان بھوکے مرتے۔ لیکن قدرت نے ایسا نہ کرنے دیا اور ہمارے لیے ایگریکلچر کا سسٹم بنا دیا۔ جس دن سے اس دنیا کے لوگ فصل اگانا سیکھ گئے تھے اس دن سے انہوں نے شکار کرنا بھلا دیا۔ بڑی بات تو یہ شکار کرنا ہی ان کی ناکامیابی تھی۔ میں نے بتایا کہ پرانے زمانے کے لوگوں کا فیس جنگلی ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ جنگلی جانوروں کو شکار کر کے کھاتے تھے، اور جب سے وہ فصل کو اگانے لگے اس کو کھانے کے بعد انہوں نے شکار کرنا بھلا دیا، اور انہوں کا کھانا بدلنے سے ان کے آنے والے نسلوں کا آہستہ آہستہ فیس اسٹرکچر چینج ہونے لگا، جیسے آج ہمارا اسٹرکچر اور فیس ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گروپس اور فیملیز میں رہنے لگے اور لارج کوانٹٹی میں فصل اگانے لگے، اور وہاں سے دور جا بیٹھے جہاں ان کو جنگلی جانوروں کا ڈر تھا۔ ہزاروں سال بعد آہستہ آہستہ ان کے نسلوں نے ایگریکلچر میں دلچسپی لی اور ان کو آبزرو کر کے ان کے بارے میں علم حاصل کر کے نئے فصل کے قسم تیار کرنے لگے۔ ایگریکلچرل ریولیوشن کے بعد دوسری ریولیوشن آئی جس کا نام ہے تھرموڈائنامکس ریولیوشن۔ اس ریولیوشن میں انسانوں نے ہیٹ یعنی گرمی کو محسوس کیا اور آگ کے بارے میں پڑھائی کرنے لگے۔ جب کہ انہوں نے آگ کو دیکھا ان کو آگ سے مزہ آ گیا اور اس دن سے وہ اپنے کھانے کو کوک کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تھرموڈائنامکس نے بھی بہت ترقی کر لی۔
اور جب لوگوں کو دونوں ریولیوشنز مل گئی تو انہوں نے ان کے بارے میں بہت ایکسپیریمنٹس کر کے ہزاروں سال بعد دنیا کو آج جیسا ماڈرن کر دیا۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے کچھ نہ کچھ نیوز ضرور جانا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے چینل ٹرانسپیرنٹ برین کو سبسکرائب اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے گا۔ تھینک یو ڈیئر لسنرز۔